learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ القلم یہ مکی صورت ہے، اس میں 2 رکوع اور 52 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون حروف مقطعات میں سے ہے، والقلم قلم کی قسم، وما یسطرون اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے جس کے ذریعے سے تمام علوم کو لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم ہے، اور پھر اسے حکم دیا کہ لکھ، تو اس نے ہر وہ چیز لکھ دی جو ازل سے ابد تک ہونے والی ہے۔ جامع ترمذی 3319۔ اس حدیث کے مطابق لکھنے والی قلم خود ہی ہے، یا ممکن ہے کہ اس قلم سے لکھنے والے اللہ کے فرشتے ہوں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قلم اور ان فرشتوں کی قسم جو لوح محفوظ سے قرآن نقل کرتے ہیں۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ رسول قرآن کے بعد ان صحابہ کی قسم جو قرآن کی وحی کو قلم سے لکھتے ہیں۔ ما انتا نہیں ہے آپ، بنعمت ربکا اپنے رب کی نعمت سے، بمجنون کوئی مجنون۔ یہ جواب قسم ہے، یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ دیوانے نہیں ہو۔ مشرکوں کے قول کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اور انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے، بلا شبہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ سورہ الحجر آیت 6۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طور میں بھی جنون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برات فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، بس آپ نصیحت کریں کہ آپ اپنے رب کے فضل سے آپ ہرگز نہ کاہن ہیں اور نہ ہی دیوانے ہیں۔ سورہ طور آیت 29۔ وَإِنَّ لَكَ اور یقیناً آپ کے لیے لَأَجْرًا ایسا اجر ہے، غیر ممنون جو منقطع ہونے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخروی سعادت کا ذکر فرمایا کہ آپ کو زبردست اور ختم نہ ہونے والا اجر ملنے والا ہے، جبکہ دیوانے کے کاموں کا نہ کوئی عذاب ہے نہ ثواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجر کا سبب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور ان کی دی گئی اذیتوں پر صبر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، اعمال صالحہ اور بھلائی کی طرف رہنمائی کی وجہ سے آپ کا اجر ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بلا شبہ آپ یقیناً عظیم اخلاق پر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز تھے۔ آپ معلم اخلاق بھی تھے۔ آپ کے اخلاق کا سرچشمہ قرآن ہے۔ ایک صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے عرض کی، کیوں نہیں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وہی تھا جس کا قرآن میں حکم ہے۔ صحیح مسلم 1739۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نرم برتاؤ کرنے والے، لوگوں کے بہت قریب تھے۔ جو کوئی آپ کو دعوت دیتا آپ اس کی دعوت قبول کرتے، جو کوئی آپ سے کسی حاجت کا طلبگار ہوتا آپ اس کی حاجت پوری کرتے، بلکہ اس کی دلجوئی کرتے تھے۔ اگر آپ کے اصحاب کو آپ سے کوئی کام ہوتا آپ اس کام پر ان کی موافقت کرتے اور اس بارے میں ان کی بات مانتے، بشرطے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہو۔ اگر کسی کام کا ارادہ کرتے تو ان کو نظر انداز کر کے ان پر اپنی رائے نہیں تھوپتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ مشورہ کر کے ان کی رائے لیتے تھے۔ ان کے اچھے کام کو قبول کر لیتے اور برائی کرنے والے سے درگزر کرنے والے تھے۔ کبھی آپ نے اپنی پیشانی پر بل نہیں ڈالے، نہ آپ کبھی کوئی سخت بات کہتے، نہ آپ کسی سے منہ موڑتے، نہ آپ کسی کی زبان کی لغزش پر گرفت کرتے، نہ ہی کسی کے سخت رویے پر مواخذہ کرتے، بلکہ اس کے ساتھ انتہائی حسن سلوک سے پیش آتے اور انتہائی حد تک اس کو برداشت کرتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جا رہا تھا اور آپ کے جسم پر اس وقت ایک موٹے حاشیے کی نجرانی چادر تھی، تو ایک اعرابی نے آپ کو پکڑ لیا اور زور سے آپ کو دبایا، یہاں تک کہ میں نے آپ کی گردن کے ظاہری حصے پر دیکھا کہ بوجہ اس کے زور سے دبانے کے چادر کے حاشیے کا نشان پڑ گیا تھا۔ اس کے بعد اس اعرابی نے کہا کہ مجھے بھی اللہ کے اس مال میں سے جو آپ کے پاس ہے دلوا دیجیے، تو آپ نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرائے اور اس کے بعد اسے کچھ دینے کے لیے حکم فرما دیا۔ صحیح بخاری 6088۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بد زبان تھے، نہ بد کلام، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے تھے، بلکہ آپ معاف کر دیتے تھے اور درگزر فرمایا کرتے تھے۔ جامع ترمذی 2016۔ فَسَتُبْصِرُوا چنانچہ جلد ہی آپ بھی دیکھیں گے، وَيُبْصِرُونَ اور وہ بھی دیکھیں گے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ کافر بھی دیکھ لیں گے کہ کون دیوانہ ہے، جب حق واضح ہو جائے گا اور پردہ اٹھ جائے گا اور وہ قیامت کا دن ہوگا۔ بِأَيِّكُمْ کہ تم میں سے کون المفتون فتنے میں ڈالا ہوا ہے، یعنی قیامت کے دن یہ معلوم ہو جائے گا کہ کون دیوانہ اور گمراہ تھا۔
ان ربک ہوا اعلم، بلا شبہ تمہارا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، اس کو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی زیادہ جاننے والا ہے۔ یعنی تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون حق کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون حق کی پیروی کرتا ہے اور اس کے راستے پر چلتا ہے، ان قریب وہ دونوں فریقوں کو جزا دے گا۔ فلا تطیع المکذبین، چنانچہ آپ جھٹلانے والوں کا کہا نہ مانیں۔ جھوٹے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ مراد قریش ہے جنہوں نے کسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو گے اور ان کی تعظیم کرو گے تو ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور اس کی تعظیم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کرنا، کیونکہ وہ اس چیز کا حکم دیتے ہیں جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوتی ہے۔ کفار نے آپ سے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ ان کے دین کے بارے میں خاموش ہو جائیں تو وہ بھی آپ کے دین کے بارے میں خاموش رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ان جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کرنا۔ ودو، وہ چاہتے ہیں، لو تدہنو، کاش آپ نرمی اختیار کریں، فیدہنون، تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے مشرکین یہ کہتے ہیں کہ کاش آپ نرمی اختیار کریں، یعنی آپ اپنے قول یا فعل سے ان کے موقف کی حمایت کریں، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کا انکار کریں تو وہ بھی کفر کریں۔ مجاہد رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ اگر آپ ان کے معبودوں کی طرف جھک جائیں تو وہ بھی حق کے بارے میں آپ کو چھوڑ دیں جس کے بارے میں ابھی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ ولا تطیع، اور نہ آپ اطاعت کیجیے، کل حلاف، ہر بہت قسمیں کھانے والے کی، مہین، نہایت حقیر کی۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اطاعت سے روکنے کے بعد ان افراد کی اطاعت سے بھی روکا ہے جو شریر ہیں، جن میں کوئی خیر نہیں، جیسے ولید بن مغیرہ۔ اور کسی ایسے شخص کا کہنا مت ماننا جو باطل پر بہت قسمیں کھانے والا ہو، کیونکہ اتنی زیادہ قسمیں کھانے والا جھوٹا ہی ہو سکتا ہے۔ جو انسان ہر بات پر قسم کھاتا ہے یا اسے قسمیں اٹھانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی کسی بات پر نہ خود اعتماد ہوتا ہے اور نہ دوسروں کو اعتماد ہوتا ہے۔ حمازن، بہت تانے دینے والا، مشاءن، بہت چلنے والا، بنمیم، ساتھ چغل خوری کے، یعنی غیبت کرنے والا، عیب لگانے والا، تانے دینے والا، جو لوگوں کا نفرت سے ذکر کرتا ہے۔ ایسا شخص کہ جب لوگوں کا اچھا ذکر کیا جا رہا ہو تو وہ ان کی عزتوں پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ ادھر کی ادھر لگانے والا، یعنی لوگوں کے درمیان چغل خوری کرتا پھرتا ہے۔ چغل خوری یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے اور دشمنی پیدا کرنے کی غرض سے ایک کی بات دوسرے تک پہنچائی جائے۔ مناع للخیری، بھلائی سے بہت روکنے والا، معتدن اسیم، حد سے بڑھنے والا، سخت گناہگار، یعنی جو شدید بخل کی وجہ سے مال روکتا ہے، نفقات واجبہ، کفارہ اور زکوٰۃ وغیرہ جو اس پر لازم تھے ان سے منع کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی سونے اور چاندی کا مالک اس میں سے اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کے تختے بنائے جائیں گے، پھر دوزخ کی آگ سے انہیں خوب گرم کر کے اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ پر داغ لگائے جائیں گے۔ جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو دوبارہ گرم کر لیے جائیں گے اور پھر داغ دیا جائے گا اس روز جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ مسلسل یہ کام ہوتا رہے گا، بالآخر جب بندوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو اسے یا تو جنت کا راستہ بتا دیا جائے گا یا دوزخ کا۔ صحیح مسلم 2290۔ مخلوق پر زیادتی کرنے والا، لوگوں کی جان مال پر ظلم کرنے والا، جو جرائم اور گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہو، لوگوں کو ان کی جانوں اور مالوں کے معاملے میں اذیت پہنچانے والا ہو۔ عتل، سخت مزاج، بعد ذالک زنیم، اس کے بعد بے نسب بھی، یعنی بدخلق اور سخت طبیعت رکھنے والا جو حق کے سامنے سر نہیں جھکاتا بلکہ اس کے اخلاق بدترین اخلاق ہیں، اس سے فلاح کی امید نہیں اور اس میں شر کی علامت ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص کی اطاعت سے روکا ہے جو بہت زیادہ قسمیں کھائے، جھوٹا ہو، بدخلق، خود پسند، متکبر، غیبتیں اور چغلیاں کرنے والا اور تانے دے کر لوگوں سے نفرت کے ساتھ پیش آنے والا ہو۔ ان کا نزا مالم و بنین، یہ کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اسے مال اور اولاد سے نوازا اور بیٹے دیے۔ اس نے نعمتوں کا حق ایسے ادا کیا کہ اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور حق کے مقابلے میں تکبر کا رویہ رکھا اور حق کو پہلے لوگوں کی کہانیاں قرار دیتے ہوئے ٹھکرا دیا۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ہماری آیات اس پر پڑھی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو کہتا ہے پہلوں کی کہانیاں ہیں، یعنی سرکش اور متکبر انسان پر آیات کا الٹا اثر ہوتا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ یہ تو اگلے لوگوں کے قصے اور مکاری کی باتیں ہیں۔ سناسمہ، جلد ہی ہم اسے داغ لگائیں گے، علی الخرطوم، اس کی ناک پر۔
یعنی اسے ذلیل کریں گے، ایسا کوئی نہیں ہوگا جو اس کی برائی کو نہ جانتا ہو۔ اللہ تعالیٰ عذاب میں اس کی ناک پر داغ لگائیں گے، ہر شخص بدنامی کی وجہ سے اسے پہچان لے گا، جس طرح ناک پر داغ لگوانے والے شخص کو لاکھوں میں پہچان لیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن ان پر دوزخ کی مہر لگ جائے گی، دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اس کی ناک کٹی ہوگی اور آخرت میں بھی نشان زدہ مجرم ہوگا۔ انا بلوناہم، بے شک ہم نے آزمایا انہیں، کما بلونا، جیسے آزمایا ہم نے اصحاب الجنتی، باغ والوں کو، اذ اقسموا، جب انہوں نے قسم کھائی، لیسریمنہا، البتہ وہ ضرور کاٹ لیں گے اسے، مصبحین، صبح سویرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جھٹلانے والوں کو یعنی کفار قریش کو بھلائی کے ساتھ آزمایا، یعنی انہیں نعمتیں دیں تاکہ وہ شکر ادا کریں، لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ اہل قریش تمہاری مثال باغ والوں کی سی ہے جو باغ کی ملکیت میں شریک تھے، جب درختوں کے پھل لگ گئے اور انہیں یقین تھا کہ باغ کی فصل ان کے ہاتھ میں ہے، تو باغ والوں نے قسمیں کھائیں کہ راتوں رات اس کے پھل اتار لیں گے تاکہ کسی فقیر کو خبر نہ ہو اور اسے پھل دینے نہ پڑ جائے اور صحیح سالم پورے پھل اپنے قبضے میں آ جائیں۔ باغ والے اپنے گناہوں کی وجہ سے ان پھلوں سے محروم ہو گئے۔ ولا یستثنون، اور وہ استثناء نہیں کر رہے تھے، یعنی انہوں نے قسمیں کھائیں اور انشاءاللہ نہیں کہا تو ان کی قسمیں لوٹیں۔ انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی، برکت اٹھ جاتی ہے اور انسان محروم ہونے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ فطاف علیہا، تو پھر گیا اس پر، طائف، ایک پھرنے والا، من ربکا، تیرے رب کی طرف سے، وہم نائمون، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ایک آگ جو رات کے وقت باغ پر نازل ہوئی اور اسے جلا دیا اور وہ سب لوگ سو رہے تھے۔ فاصبحت، تو وہ ہو گیا، کالصریم، مانند جڑ کٹی کھیتی کے۔ باغ پر آسمانی عذاب اترا تو وہ سیاہ رات کی طرح یا سیاہ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح خشک ہو کر رہ گیا، انہیں اس مصیبت کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ فتنادوا مصبحین، پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا، جب صبح ہوئی تو انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل اتارنے کا ارادہ ہے تو صبح صبح چلے چلو، ان غدو، کہ صبح سویرے چلو، علی حرثکم، اپنی کھیتی پر، ان کنتم صارمین، اگر تم پھل توڑنے والے ہو، یعنی اگر تمہیں پھل چاہیے تو صبح سویرے باغ کا ارادہ کر کے وہاں پہنچو۔ فانطلقوا، چنانچہ وہ چل پڑے، وہم یتخافتون، آپس میں وہ چپکے چپکے باتیں کرتے جاتے تھے۔ وہ باغ کا ارادہ کر کے چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے، ان کی باتیں سنائی بھی نہیں دے رہی تھیں۔ ان لا يدخلنها اليوم، کہ ہرگز نہ داخل ہو اس میں آج، علیکم مسکین، تم پر کوئی مسکین، یعنی لوگوں کے نکلنے سے پہلے گھروں سے نکلو، اور ایک دوسرے کو فقراء اور مساکین کو محروم کرنے کے لیے تلقین کرتے جا رہے تھے۔ وغدوا، اور وہ صبح صبح نکلے، علی ہر دن، روکنے پر، قادرین، قادر بنتے ہوئے، یعنی جس بات پر ان کا اتفاق تھا اور جس کو انہوں نے دل میں چھپایا اور جس کو سرگوشیوں میں ایک دوسرے تک پہنچایا، وہ یہ گمان تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو روکنے پر قدرت رکھتے ہیں، اور یہ کہ وہ باغ پر بھی پوری طرح قادر ہیں۔ وہ پوری قوت سے دوڑ کر باغ کی طرف گئے، فقراء پر وہ ناراض تھے اور انہیں یقین تھا کہ وہ پھل توڑ کر گھر لے آئیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔